آپ کا بیٹا جو بہت فرما بردار آپ کی ہر بات سنتا تھا، شادی کے بعد اس میں اچانک اس کے رویے میں ایک تبدیلی آئی، وہ چینج آپ نے بھی دیکھا بیہیویئر میں. یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ یہ صرف آپ کو محسوس ہو رہا ہو یا واقعی اس کے رویے میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے. یہ جو ہماری جو سوسائٹی ہے اس کا المیہ یہ ہے کہ یہ جو رسپیکٹ والا فیکٹر ہے یہ بڑی مشکل سے دیا جاتا ہے، خاص طور پر بچوں کو. وہ بچپن سے چائلڈہڈ سے ایڈلٹ سے وہ پریکٹیکل لائف میں آیا. اس نے اپنے گھر میں کبھی ڈومیننس نہیں دیکھی تھی، یعنی اپنی طرف سے وہ ایک ڈومیننٹ فیکٹر نہیں تھا بلکہ پیرنٹس تھے ایک ڈومیننٹ فیکٹر. تو ظاہر ڈیسیجن میکنگ پیرنٹس کی ہوتی تھی، وہ ویلیو اس کی رائے کو کبھی نہیں دی گئی، وہ رسپیکٹ جو کہ ہونی چاہیے وہ نہیں اس کو رسپیکٹ ملی. جیسے گھر کے اور دیگر ممبرس تھے اسی طرح وہ بھی تھا شادی تک. شادی کے بعد اس کی لائف میں ایک لڑکی آئی جس نے اس کو وہ رسپیکٹ دینی شروع کر دی جس کا وہ ہمیشہ سے خواہش مند تھا. اب اگر ریلیشن شپ البم میں دیکھیں تو اس کا پروموشن ہوا ہے. پہلے وہ بیٹا تھا، ظاہر ہے کہ رشتہ چھوٹا ہے ماں باپ کے سامنے اور ہمیشہ چھوٹا ہی رہے گا، لیکن کسی کی زندگی میں وہ بہت اہم اور بہت امپورٹنٹ فگر بن گیا ہے. یعنی کہ ایک لڑکی کی زندگی میں وہ ایک ظاہر ہے اس کا ہسبینڈ، اس کا بیٹر ہاف، اس کا مجازی خدا ہے، تو وہ تو اس کو ویلیو دے گی، وہ تو اس کو وہ رسپیکٹ اور امپورٹنس دے گی. بات یہاں ختم نہیں ہوتی. ہوتا کیا ہے کہ جب وہ اس لڑکی کی فیملی میں جاتا ہے وہاں بھی اس کو وہ رسپیکٹ اور امپورٹنس مل رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ کھا لیں، یہ آپ کے لیے خاص طور پہ بنایا ہے، آپ یہاں بیٹھ جائیں، صوفے پہ آ جائیں. تو یہ امپورٹنس جب ملنی شروع ہوتی ہے تو انسانی سائیکی ہے، امپورٹنس جہاں ملتی ہے انسان کا جھکاؤ وہاں ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ درخت کی تمام ٹہنیاں اس طرف جھکنی شروع ہو گئیں اور یہاں سے پیرنٹس کو اور خاص طور پہ مدرس کو یہ فکر لگنا شروع ہو جاتی ہے کہ اس لڑکی نے جو کہ جمعہ 8 دن ہوئے جس کو آئے ہوئے، اس نے تو میرے بیٹے کو پورا کنٹرول میں کر لیا. اور یہ لوگ جب نکلتے بھی ہیں تو یہ اس فیملی میں جاتے ہیں، ہمارے ساتھ کم بیٹھتے ہیں. اس کو وہ امپورٹنس اچھی لگ رہی ہے، اس بارے میں آپ نے کبھی نہیں سوچا. وہ لڑکی اس کو ایسا کیا چیز دے رہی ہے، وہ رسپیکٹ ایسی دے رہی ہے جس کی وجہ سے اس کا جھکاؤ اس طرف ہو رہا ہے، اس بارے میں کبھی نہیں سوچا. وہ کسی کی لائف میں اب ڈومیننٹ کرتا ہے، وہ اس کے لیے ایک اہم فگر بن گیا ہے، اس چیز کے بارے میں کبھی نہیں سوچا. یہ تمام چیزیں ہیں جس کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو. سب سے اہم چیز یہ کہ ایکسیپٹنس نہیں آتی اس چیز کی کہ وہ لڑکی بھی اس کی زندگی میں بہت ویلیو رکھتی ہے. وہ جو نیڈز اس کی پوری کر رہی ہے وہ آپ نہیں کر سکتی، اور آپ جو نیڈز اس کی پوری کرتی ہیں وہ بیوی نہیں کر سکتی. سو آپ کو پھر کس چیز کی انسیکیورٹی ہے؟ صرف وقت وہ جو پہلے آپ کو دیتا تھا اب وہ وقت آپ کو نہیں دے پا رہا، تو اس اسپیس کی ضرورت ہے اس کو جو کہ آپ اپنی طرف سے نہیں دینا چاہ رہی. وہ اسپیس اس کو دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارے. آپ کے لیے یہ خوشی کی اور سکون کی بات ہونی چاہیے کہ اس نے ایک نئے رشتے کو اپنی زندگی میں ویلکم کیا ہے، خوشی سے ایکسیپٹ کیا ہے اس لڑکی کو. تو یہی چیز آپ کے لیے باعث سکون ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر کچھ حالات بالکل مختلف ہوتے ہیں اور ایکسیپٹنس نہیں آتی کہ اس کا ریلیشن شپس البم میں پروموشن ہو گیا ہے اور بیوی شوہر کے ساتھ ساتھ وہ اب باپ بھی 1 سال بعد بچہ پیدا ہوا تو آبویسلی وہ فادر فگر بھی بن گیا. تو یہ چیز اس کا رتبہ جو ہے وہ کسی کی لائف میں بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ جو ریلیشن شپ اس کی لائف میں ایڈ ہوتے جا رہے ہیں وہ اس کو امپورٹنٹ بنا رہے ہیں، وہ اس کو اتنا ویلیویبل بنا رہے ہیں جو ویلیو اس کو گھر سے نہیں ملی تھی کبھی، جو امپورٹنس کبھی گھر سے یا رسپیکٹ نہیں ملی تھی وہ چیز اس کو گھر سے اب اپنے بیوی اور بچے سے ملنی شروع ہو گئی، اس لیے اس کا رویہ بدل گیا. تو اس چیز کی ایکسیپٹنس کی بہت ضرورت ہے گھر کے تمام افراد کی طرف سے.
اور سب سے اہم چیز اس میں میں یہ بتاؤں گی آپ کو کہ جو فیئر ہوتا ہے مردوں کے دماغ میں وہ یہ کہ یہ جو میرے گھر والے ہیں ان سے میں بہت پیار کرتا ہوں، یہ میرے لیے بہت اہم ہے، لیکن میرے ساتھ یہ بہت کیجول ہے، اور اتنی زیادہ کیجول ہیں کہ سم ٹائمز کوئی ایسی بات بھی بول دیتے ہیں کہ جو ڈس رسپیکٹ یعنی جس میں میری انسلٹنگ فیکٹر ہوتا ہے، وہ ماں باپ بھی سم ٹائمز بول دیتے ہیں اور جو سبلنگز ہوتے ہیں وہ بھی بول دیتے ہیں، چاہے بڑے ہوں چاہے چھوٹے. تو یہ فیئر ان مردوں کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے کہ جو یہ رسپیکٹ مجھے اپنی بیوی کی طرف سے ملنا شروع ہوئی ہے یہ میں کہیں لوز نہ کر دوں. اس فیئر کے ساتھ ان کے اندر اینگر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ میرے بہن بھائی میرے ساتھ کہیں اس طرح بات نہ کر لیں کہ جس سے میری ڈس رسپیکٹ ہو. یہ فیئر ان کے اندر اینگر ڈیولپ کر دیتا ہے اور آپ کو یہاں سے لگنا شروع ہوتا ہے کہ اس کا رویہ بدل گیا ہے. ان ساری چیزوں کو جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا اس کو اپنے اگر مائنڈ میں آپ رکھیں، اس کے اوپر ریفلیکٹ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ رویہ کہاں چینج ہوا ہے، کیوں چینج ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. تو صرف ایکسیپٹنس کی ضرورت ہے ہر آنے والے ریلیشن شپ کو جو بھی فیملی میں آ رہا ہے.